شکوہ کے بند نمبر 10 کے مشکل الفاظ کے معنی: طلبگار، طلب رکھنے والے یعنی خواہش مند، زحمت کش پیکار، جنگوں کی تکلیفیں سہنے والے، شمشیر، تلوار، جہانگیر، دنیا پر چھائے ہوئے ہونا، جہاندار، حکمران، بیدار، جاگنا یا ہوشیار ہونا، ہیبت، خوف یا دہشت، صنم، بت، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے یا خوف زدہ۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ تشریح: جواب شکوہ میں اپنے ماضی اور حال کا موازنہ سننے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ ایک بار پھر شکوہ کے انداز میں گویا ہوتے ہیں۔ شکوہ کے 10ویں بند کے پہلے شعر کو ملاحظہ فرمائیے: کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حضور سوال رکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تو نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، سب کی امتیں تھیں، سب کی قومیں تھیں، لیکن کسی قوم میں تیرے نام کی خاطر جانے وارنے والے نہ تھے۔ وہ کون سی قوم تھی جس نے تیری توحید کا پیغام سنانے کے لیے ساری دنیا کے چکر لگائے؟ کس قوم نے تیری یکتائی کی آواز اٹھائی؟ یقیناً یہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، جس نے اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر سروں پر کفن باندھے اور ہر مشکل کا سامنا کرنے کے باوجود تیری وحدانیت کا بیان جاری رکھا۔ اور پھر اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے: کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ اس شعر کی تشریح سے پہلے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے ترجمے کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمائیے: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔ تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ اور پھر یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ کی کتاب ضرب کلیم کی نظم مومن کا پہلا شعر سنیے: ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس کا مختصر مطلب ہے کہ مومن جب اپنے رفقا کے درمیان ہوتے ہیں تو انتہائی نرم دل اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ میدان جنگ میں کفار کے مد مقابل ان کی شخصیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے لوہا۔ اب اوپر دیے گئے شعر کا مطلب سمجھیے۔ جیسا کہ پہلے شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے حضور بتایا کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ واحد امت ہے جو تیرے نام کی خاطر سب کچھ قربان کرتی رہی ہے، تو دوسرے شعر میں فرما رہے ہیں کہ وہ کون تھے جن کی تلواروں نے دنیا پر راج کیا اور اسلام کی حکومت کا جھنڈا بلند کیا۔ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے 28 غزوات میں حصہ لیا، جن میں 9 غزوات میں باقاعدہ لڑائی ہوئی اور قتال ہوا، باقی 19 غزوات میں بغیر لڑائی کے مقاصد حاصل ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ اس وقت ہم اوپر دیے گئے شعر کی تشریح میں ہیں، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اسلام کے پیروکاروں نے اللہ کے نام کی خاطر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں 28 غزوات میں جان کی پرواہ کیے بغیر حصہ لیا۔ ان 28 غزوات کے علاوہ 57 جنگیں ایسی بھی ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حصہ نہ لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مختلف ٹولیوں کو مختلف مقامات پر مہم جوئی کے لیے بھیجتے رہے، تاکہ عام عوام کو اس وقت کے ظالم اور جابر حکمرانوں سے نجات دلا کر ایک اللہ کی طرف مائل کر کے عوام کو یہ باور کرائیں کہ وہی خدا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اس کے علاوہ دنیا کے لوگوں کو بتائیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ یاد رہے کہ اسلام سے پہلے
عرب کا زمانہ ایسا جاہلانہ تھا کہ آج کے مسلمان شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسلام نے جہاں مردوں کو ان کے حقوق بتائے، وہیں عورت کو انتہائی پستی سے اٹھا کر انتہائی بلند اور باوقار مقام سے نواز دیا۔ دین اسلام کی طرف سے دیے گئے حقوق العباد اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسلام ہی ایک مکمل اور جامع مذہب ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ کے حضور گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ہم ہی تھے جن کی تلواریں پوری دنیا میں پھیل گئیں اور پھر ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں، جس سے دنیا کی سوئی ہوئی اقوام جاگنے لگیں اور انہیں سمجھ آنے لگی کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات آگ، پانی، سورج، بت کوئی بچڑا یا درخت نہیں بلکہ اللہ ہے۔ اور پھر اسی بند کا تیسرا شعر ملاحظہ فرمائیں، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ جیسا کہ دوسرے شعر کی تشریح میں واضح بتایا گیا ہے کہ ان 28 غزوات اور 57 جنگی مہم جوئیوں کے بعد ہی اسلام اس قابل ہوا کہ دنیا اسے تسلیم کرنے لگی۔ یہ تمام یعنی 85 جنگی مہمات صرف 8 سال کے عرصہ میں سر انجام پائیں، جس سے پورے عالم میں پھیلے ہوئے زمینی خداؤں پر ایک خوف طاری ہو چکا تھا، کیونکہ حقیقی خدا کے ماننے والے ان زمینی خداؤں کی گردنوں تک پہنچنے والے تھے۔ یاد رہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود 360 بت توڑ ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب ہر بت پر چھڑی کے ساتھ وار کیا جاتا تو وہ زمین بوس ہو جاتا۔ امام ابن ابی شیبہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کر رکھا ہے، جس میں ان 360 بتوں کو توڑنے کا ذکر ہے۔ چھڑی کے وار کے ساتھ بتوں کو گراتے رہے اور ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 پڑھتے رہے۔ اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کی بات کی ہے، جن میں طویل محنت اور لگن کے بعد اہل عرب نے وہ حکمران پائے جو انصاف پر یقین رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب میں ایک غلام کی حیثیت کسی جانور سے زیادہ نہ تھی، لیکن اسلام نے ایک غلام کے بھی باقاعدہ حقوق بیان کیے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ اب ایک بار پھر اس پورے بند کو پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں شکوہ سمجھ آ سکے۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ بند نمبر 15 کے مشکل الفاظ کے معنی، صف آرا، صفیں باندھنا، زحمت روزہ، یہاں روزے کو زحمت ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو اس عبادت کو ادا کرنا بہت مشکل سمجھتے ہیں۔ گوارا، راضی ہونا، ماننا یا منظور کرنا۔ امرا، امیر لوگ۔ نشائے دولت، دولت کا خمار۔ ملت بیضا، اس سے مراد روشن دین یعنی دین اسلام۔ غربا، غریب لوگ۔ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ امرا نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ تشریح، جیسا کہ شکوہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، تو دوسری جانب جواب شکوہ کے اس بند میں موجودہ دور کی حقیقت اور قائم رہنے کی وجہ بیان کر دی گئی۔ اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ پہلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اپنی مساجد کی حالت دیکھ لو۔ ہر گلی اور محلے میں مساجد موجود ہیں،
امراء ان مساجد میں چندہ تو دیتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے غریب ہی پہنچتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان امیروں کے چہروں سے پردہ اٹھایا ہے جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عید الاضحیٰ پر 20-20 لاکھ کے جانور لے کر غرباء کو شرمندہ تو کر دیتے ہیں لیکن وہ مساجد میں قدم نہیں رکھتے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اشارہ ان تاجروں کی طرف بھی ہے جو داڑھی رکھ کر خود کو پرہیزگار تو ظاہر کرتے ہیں لیکن تجارت کے مال میں ملاوٹ سے لے کر حکومت کو ٹیکس دینے تک ہر جگہ خیانت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب مسجدوں میں نماز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہیں تو دیکھ لیا کیجئے کہ امراء کتنے ہیں اور غرباء کتنے۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ غریب ہیں جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور وہ فرض جو اللہ نے مسلمانوں پر لاگو کر رکھا ہے اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم امیر ہو تو یاد رکھو روز آخرت تم سے تمہارے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غریب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں جتنی نیکیاں تمہارے حصے میں آئیں گی۔ رمضان کے روزوں میں ہر مسلمان اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے اور ہر اس کام سے رک جاتا ہے جس سے خدا نے منع فرمایا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے روزے رکھنا تو دور، تقریباً تمام تاجر اور بزنس مین حضرات اپنی اشیاء کی قیمتوں میں اس قدر اضافہ کر دیتے ہیں کہ ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور ہو جاتی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس قدر منافع خوری کیوں کرتے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ سارا سال اسی مہینے کا تو انتظار ہوتا ہے، یہی تو سیزن ہے۔ ایسی صورت میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار 100% صادق آتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آج کے مسلمانوں اور خاص طور پر امیروں پر روزے رکھنے کی حد تک انتہائی بھاری جبکہ ناجائز منافع خوری کے معاملے میں انتہائی خوشگوار ثابت ہوتا ہے۔ اسی بند کا دوسرا شعر پڑھیے۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ اس شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ یہ غریب ہی تو ہیں جو خدا کی حمد و ثنا کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ زمینی خداؤں پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ روز آخرت وہی تجارت کام آئے گی جو اچھے اعمال کی صورت میں اللہ سے کی جائے گی۔ اور پھر اسی شعر کے دوسرے مصرے میں گویا ہوتے ہیں کہ شاید اس دنیا کا نظام ختم ہو جاتا اگر غریب لوگ نہ ہوتے۔ دیکھا جائے تو آج کے مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسی برائی نہ ہو جس کے باعث ماضی میں گزر جانے والی امتوں پر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہی غریبوں نے اس امت کے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ غرباء اور مساکین کی اہمیت اور وقت پر بات کی جائے تو ضروری ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان شامل کیا جائے جو جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2352 میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ مساکین جنت میں اغنیاء سے 40 سال پہلے داخل ہوں گے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار غرباء کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھے ہیں، اور پھر اسی بند کے تیسرے اور آخری شعر کو ملاحظہ فرمائیے۔ امراء نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضاء غرباء کے دم سے۔ جیسا کہ دوسرے شعر کی تشریح میں بھی موجودہ دور کے امراء کی حقیقت بتائی گئی ہے، ویسے ہی اقبال نے آخری شعر میں بھی واضح کر دیا ہے کہ امیر اپنی دولت کے نشے میں گم ہو چکے ہیں۔ وہ بھول چکے ہیں کہ ان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور وہ کس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ کسی بھی قوم کی فلاح کے لیے امراء کا انتہائی کردار ہوتا ہے، یعنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جب تک امراء اپنا حصہ نہ ڈالیں گے تب تک پیسے کی کمی کا سامنا رہے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے گھروں سے مال لا کر اسلام کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام کے ابتدائی دور کے 8 سالوں میں 85 جنگیں لڑی گئیں۔
لیکن موجودہ زمانہ میٹیریلزم یعنی مادہ پرستی کا شکار ہو چکا ہے. امراء نے اپنے گھروں کی تجوریاں بھر کر رکھ لی ہیں. اربوں روپیہ ایسے سنبھال رکھا گیا ہے جیسے کبھی موت نہ آئے گی. قرآن پاک کی سورت توبہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے. اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد آپ کو یقیناً اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اقبال نے کن امیروں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اسی شعر کے دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، آج اگر مسلم قوم کا نام زندہ ہے تو اس کی وجہ یہی غریب ہیں جن کے دل ایمان کی دولت سے بھرے ہوئے ہیں، جنہیں دولت سمیٹنے کی بجائے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا زیادہ ضروری محسوس ہوتا ہے. اب ایک بار اس پورے بند کو پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں جواب شکوہ کا یہ بند سمجھ آ سکے. جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب. امراء نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے.